السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. دیکھیں جی، ہم الحمدللہ 21 نمبر آیت تک جو ہے اچھے طریقے سے بات کمپلیٹ کر چکے ہیں سورۃ النساء کی. آج ہم آیت نمبر 22 اور 23 صرف 2 آیات کا مطالعہ کریں گے. جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی وراثت کے معاملے میں کہ قرآن کریم میں صرف 3 آیات ہیں جو وراثت کو ڈسکس کرتی ہیں، اچھے طریقے سے اس کو کور کر جاتی ہیں اور بڑا زبردست پورشن اس کا کور کر جاتی ہیں. اسی طریقے سے آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے حرام رشتے کون سے ہیں، یعنی جن کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے. تو یہ بھی 2-3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دی، تقریباً بات یہاں پہ میکسیمم کور ہو گئی ہے. کچھ حدیث مبارکہ میں بھی چیزیں ہیں. تو آج ہم الحمدللہ انشاءاللہ تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ 22 کے لگ بھگ رشتے ہم نے آج پڑھنے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا یا جس صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے نوٹ بھی کرتے جانا ہے اور اس کو یاد بھی کر لینا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ 22 میں نے آپ لوگوں کو صرف ان 3 آیات سے بتانے ہیں، آیت نمبر 22 سے، آیت نمبر 23 سے اور 24 سے. 24 چونکہ نیکسٹ پارا شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو نہیں کور کرنا، لیکن اس کا میں صرف بتا دوں گا، وہاں پہ صرف ایک رشتہ ڈسکس ہوا، وہ بھی ڈسکس کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس آیت کو پراپرلی اگلے دن پڑھیں گے جب بھی ہمیں موقع ملے گا. آج کا سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 22 سے. آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو بھی کویسچن آئے گا میں اینڈ میں لوں گا آج نا. 22 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، دیکھیں بھائی کن لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. سٹارٹ ہو رہی ہے بات. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ، من النساء، عورتوں میں سے. یعنی یہ سب سے پہلا وہ رشتہ ہے. اس آیت میں ایک ہی رشتہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 22 میں. پہلا وہ رشتہ ہے کہ آپ اپنے باپ کی جو منکوحہ عورت ہے نا اس سے نکاح نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا باپ طلاق بھی دے دینا پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ کو جو ہن میں کر لوں نکاح، نہیں، اب بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ نکاح کہ وہ عورت جس کے ساتھ آپ کے والد نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ آپ کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ آپ کی والدہ ہو یا نہ ہو. کیوں بھائی میں نے یہ کیسے کہہ دیا ہے باپ کی بیوی بھی ہو اور والدہ بھی میری نہ ہو؟ ایسا پاسبل ہے نا؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اللاتی، اخیافی اور اینی کا کنسیپٹ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بھائی میرے والد کی اگر 2-3 شادی ہیں بالفرض، تو obvious بات ہے اگر میں ایک جو ہے نا ان کی بیوی سے ہوں تو اور دوسری بیوی ایسی ہو سکتی ہے جن سے میں نہیں ہوں، مطلب وہ میری کیا ہوگی، میری سگی والدہ تو نہیں ہے. تو یہ وہ جو سگی والدہ نہیں بھی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بات سمجھتے ہیں؟ آپ کی باپ کی منکوحہ جو بھی ہے نا اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ میں آپ کے سامنے روایت رکھ بھی چکا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور ابن جریر نے سے روایت کی ہے. فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے جو لوگ تھے نا وہ پہلے کیا کرتے تھے نکاح اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا. تو یہ آیت مبارکہ میں ایک آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ پہلا وہ رشتہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ ہے باپ کی منکوحہ. آیت نمبر 22 سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے. الا ما قد سلف، دیکھیں بھائی پہلے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے، گزر چکا ہے، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اب مطلب یہ ہے کہ آپ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے پہلے کر لیا نا. اب کی بات نہیں ہو رہی، یہ شروع اسلام میں جب یہ قانون نافذ ہوا اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو لوگ کر چکے ہیں وہ سو کر چکے ہیں، لیکن اب کے بعد کیا ہو گیا، پابندی لگ گئی ہے. انہو کان فاحشۃ و مقتا، دیکھیں بھائی یہ جو معاملہ ہے نا باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنے کا، یہ بے حیائی کے کام کی طرف انسان کو راغب کر سکتا ہے. وہ مقتا اور قابل نفرت چیز بھی ہے. دیکھیں بے حیائی کیسے ہو سکتی ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب تک آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ رشتہ میرے لیے حرام ہے تو انسان
بڑی احتیاط کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اس کے ذہن میں جو ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا ایک ادب ہوتا ہے، تادیب ہوتی ہے، تو وہ اس لحاظ سے سوچتا ہے، پرکھتا ہے، ٹھیک ہے، حرکات و سکنات اپنی اس لحاظ سے رکھتا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو بہرحال آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، تو آپ اس آیت کا معنی خود سمجھتے ہیں. اگر نہیں سمجھ آئے گی کسی کو تو پھر پوچھ لیں اینڈ میں. وسع سبیلا، دیکھیں بہت برا راستہ ہے. ایک ہو گیا معاملہ، آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 23. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت، حرام کر دی گئی ہے، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں. دیکھیں بھائی، تمہاری ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ سگی مائیں آ گئی نا ایک قسم کی، تو سگی بھی آ جاتی ہیں، ویسے تو دوسری بھی آ سکتی ہیں، لیکن ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے اوپر بات بیان کر دیا کہ تمہارے چلو والد کی اگر اور بھی منکوحہ عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اب تمہاری سگے جو مائیں ہیں اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسرا آپ نے لکھنا ہے. سیکنڈ جو رشتہ ہے جس کے ساتھ انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ ہے اس کی ماں. اچھا، اب ماں کے حکم میں نانی بھی آ جاتی ہے، ماں کے حکم میں دادی بھی آ جاتی ہے، ماں کے حکم میں پڑنانی بھی آ جاتی ہے، ماں کے حکم میں پردادی بھی آ جاتی ہے، سو آن. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی مائیں ساری چلتے رہے اوپر. آپ کہیں جی ماں کے ساتھ نہیں کیا، میں نے تو نانی کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے. سگی ماں کے ساتھ نہیں کیا، میں نے تو جو ہے نا وہ دوسری ماں کے ساتھ کیا ہے. اچھا، دوسری ماں نہیں ہے تو اس کی سسٹر کے ساتھ کیا، ایسا نہیں ہے، اس کی والدہ کے ساتھ کیا. تو یہ سارا رشتہ اوپر تک حرام ہو جاتا ہے. یعنی ماں کے حکم میں نانی، دادی، پڑنانی ساری آ جاتی ہیں. آگے یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا، وبناتکم، اور بیٹیاں تمہاری، تمہاری بیٹیوں کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور بیٹیوں کے حکم میں انسان کی پوتیاں بھی آ جاتی ہیں، انسان کی نواسیاں بھی آ جاتی ہیں، سو آن. اس کو بھی آپ آگے لیتے جائیں. بات سمجھتے ہیں بھئی؟ اگر بیٹی سے نکاح حرام ہے تو بیٹی کی بیٹی سے تو بالاولیٰ جو ہے وہ نکاح حرام ہے. اگر ماں سے نکاح حرام ہے تو ماں کی ماں سے بالاولیٰ نکاح حرام ہے. یہ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تین ہو گئے، آپ نوٹ کرتے جائیں، اینڈ میں پھر میں دیکھ لوں گا آپ نے نمبرنگ کے ساتھ کیا 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 ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی تمہاری بہنیں، تمہارا نکاح تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے. بہنوں کی تین قسمیں، سگی بہن ہو سکتی ہے، الاتی ہو سکتی ہے، اخیافی ہو سکتی ہے. کیا کوئی ایسی قسم ہے جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ جی ہینڈ ریز کریں ذرا، کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو. نہیں سر، کسی بھی قسم کے ساتھ زید نہیں ہو سکتا. زید نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے. جی زید. بالکل زید آپ کی وائس نہیں آ رہی. میرے خیال سے جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز آئی ہے آپ کو؟ جی جی بتائیں. میں کہہ رہا تھا کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. آئی تھنک جو قیافی بہنیں چلے جو بھی چلے وہ ہیں ان کسی ہاں سے نکاح چلے نہیں ہو مان سکتا. لیتے ہیں جی، مان لیتے ہیں. زید بھائی نے کہہ دیا بھائی اب کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ میں اس لیے آپ کو صرف پوچھا تھا کہ چلیں آپ لوگ تھوڑا سا ذہن میں آ جائے گا باتیں، اس طریقے سے آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے نا. تو اخواتکم میں ساری بہنیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی سگی بہن بھی آ جاتی ہے، آپ کی الاتی بہن بھی آ جاتی ہے، آپ کی اخیافی بہن بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ذرا مجھے کون بتائے گا کہ الاتی بہن کون ہوتی ہے جی؟ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، ہمارے پاس ٹیسٹ کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. سبق آپ نے ہاتھ ہی کھڑا کرنا ہے، تو میں پوچھ لیتا ہوں ایک منٹ. جی رباب بطول. باپ کی طرف سے. باپ کی طرف سے الاتی بہن ہوتی ہے. اللہ جی. جی کوئی کاؤنٹر کرنا چاہے گا، کوئی بتانا چاہے گا کہ صحیح بتایا ہے انہوں نے غلط بتایا ہے؟ جی عمیر صدیق. یہ صحیح ہے. جی بالکل صحیح بتایا ہے انہوں نے. جو باپ کی طرف سے جو ہوتے ہیں نا بہن بھائی، وہ لاتی ہوتے ہیں. اور جو ماں کی طرف سے زید؟
क्या आपकी जी आयशा जावेद। माँ की तरफ से क्या आपकी हैं और सर अखियाफी। ठीक है, मतलब याद है माशाल्लाह आप लोगों को भाई। चलें, तो मतलब ये है कि अखवातुकुम, बहनें तुम्हारी कोई भी हैं, सगी हैं, अल्लाती हैं, अखियाफ़ी हैं, वालिद वालदा दोनों की जानिब से, वालदा की जानिब से हैं अखियाफ़ी, या सिर्फ वालिद की जानिब से अल्लाती हैं, तमाम की तमाम बहनें, उनसे निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका कौन सा रिश्ता है? ये आपका चौथा रिश्ता आ गया। आगे चलते हैं। व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुपियाँ, उनसे भी तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। जो फुपी है उससे निकाह इंसान का नहीं हो सकता। अम्मातुकुम, अम्मुन कहते हैं, मैंने आपको बताया था अरबिक में ना, अम्मुन चचा को कहते हैं, और चचा की बहन अम्मात, यानी उसके साथ ता लगाया तो उसका मतलब हुआ कि उसकी चचा की बहन कौन होती है? फूफी होती है, तो उसके साथ भी निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, अब फूफी के हुक्म में कौन आती हैं? अम्मातुकुम के हुक्म में और भी आती हैं। मिसाल के तौर पे फूफी कौन होती है? फूफी होती है आपके चचा की, आपके वालिद की बहन, ऐसे समझ लो, इसको आसानी से समझो। फूफी होती है आपके वालिद की बहन, ये फूफी होती है। अच्छा, क्या आपके दादा की बहन के साथ आपका निकाह हो सकता है? जी, जल्दी से बताएं। रुबाब बतूल, हैंड रेज है आपका। क्या आपके दादा की बहन के साथ निकाह हो सकता है? सर अहमद, गलती से हो गया। अहमद हुसैन, अहमद नहीं हो हुसैन, सकता। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रीजन वही है कि भाई अगर बाप की बहन के साथ निकाह नहीं हो सकता तो दादा की बहन के साथ बिलौला नहीं हो सकता। तो ये फूफी के हुक्म में आ जाती हैं कौन? दादा की बहन भी फूफी के हुक्म में आ जाती है, नाना की बहन भी फूफी की हुक्म में आ जाती है, सो ऑन। ठीक है, तो अम्मातुकुम का अकेला माना फूफी नहीं करना, आपको पता होना चाहिए ये भी साथ ना, कि अम्मातुकुम फूफी के हुक्म में कौन कौन आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला रिश्ता है वखालातुकुम, खालुन कहते हैं मामू को, खालुन कहते हैं मामू को, और मामू की बहन आपकी क्या लगती है? खाला। तो वो खालात, उसके साथ आखिर में ता लगा तो खालातुकुम। ठीक है, और खालाएं तुम्हारी, तुम्हारी खाला के साथ भी तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। तुम्हारी खाला के साथ भी तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। खाला के हुक्म में कौन आ सकता है? खाला के हुक्म में माँ, नानी, दादी, सब की बहनें शामिल हैं। माँ की बहन भी शामिल है। खाला कौन होती है? खाला आपकी होती है माँ की बहन, ऐसे ही है। तो क्या आपकी नानी की बहन के साथ निकाह हो जाएगा? क्या आपकी दादी की बहन के साथ निकाह हो जाएगा? नहीं होगा। जी सोहेल, हो जाएगा? सोहेल ने हैंड रेज किया ना, तो भाई नो सर। हाँ, नहीं सर होगा। जितने भी महरम है उनकी बहनों के साथ भी नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है यार, ये कानून नया ना बनाओ। ऐसा नहीं है। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ खाला का, मैं आपको बता रहा हूँ। खाला कौन है? आप थोड़ा इसको थोड़ा लॉजिकली समझे ना। खाला कौन है? खाला है आपकी माँ की बहन, उसके साथ निकाह नहीं होता। तो भाई आपकी माँ की माँ, यानी जो आपकी नानी है, उसकी बहन के साथ निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये खाला के हुक्म में आ जाती हैं। इस तरीके से आप उसको समझें, ऐसा ना समझें कि भाई जो महरम है तो उसकी बहन भी महरम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये यही आपका कानून आपने अभी ज़हन में रखना है, मैं आगे जाके इसको बताता हूँ कहाँ टूट जाता है। वह खालातुकुम, और खालाएं तुम्हारी, ये आपको समझ आ गया इसका हुक्म। आगे चलते हैं। वह बनातुल अखी, देखो भाई, बनात कहते हैं बेटी को, बेटियां जमा है। अखी कहते हैं भाई, भाई की बेटियां क्या लगती हैं? भांजियां बोलते हैं ना उसे, भाई की, सॉरी भतीजियां बोलते हैं उसे। वह बनातुल अखी, जो भाई की बेटियां होती हैं उन्हें भतीजियां कहते हैं। तो ये भतीजियों के साथ भी आपका निकाह नहीं हो सकता। और है वह बनातुल उख्ती, और आपकी बहन की बेटियां, ये आपकी भांजियां हैं, इनके साथ भी आपका निकाह नहीं हो सकता। ठीक हो गया? ये जो अभी मैंने 7 रिश्ते गिनवाया ना, ये नसब के 7 रिश्ते हैं, नसब के, नसब के 7 रिश्ते जिससे निकाह हराम है। कौन कौन? उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, तुम्हारी फुपियां, व खालातुकुम, तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अखी, तुम्हारे भाई की बेटियां, व बनातुल उख्ती, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहन की बेटियां। ये 7 रिश्ते हैं, 7 नसब के। जब ज़हन में रखें, इसको नोट कर लें कि 7 रिश्ते नसब के हराम है। जब आपसे पूछा जाए कि नसब के कितने रिश्ते हैं, तो 7 जो हराम है, तो आपने बताना कि 7 हैं हराम, फिर रिश्ते ये गिनवा देने हैं आपने, तो आपके जहन में होने चाहिए।
اس کو یاد کرنے کا مقصد بھی آپ کو بتاتا ہوں میں آگے جا کے. اچھا، وبنات الاخی وبنات الاختی، یعنی بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، یہ اگر حرام ہیں آپ کے اوپر نکاح ان کے ساتھ، تو کیا ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہے؟ یعنی آپ کے بھائی کی جو بیٹیاں ہیں ان کی آگے بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہے تو بھائی اس کی بیٹی اس کی بیٹی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بالاولیٰ ناجائز ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس طریقے سے یہ جو بات ہے وہ بنات الاخی و بنات الاختی، اس کے حکم میں آگے سارا کچھ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں. آگے و امہاتکم، اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے. میں یہاں پہ نا سٹاپ کرتا ہوں ایک منٹ. یہ جو میں نے آپ کو 7 رشتے اوپر گنوائے ہیں نا، کل 8 ہو گئے، ایک اوپر والی آیت میں 7 اس آیت کی شروع میں جو ابھی تک پڑھ لیا ہم نے. یہ 7 رشتے ہیں نسب کے رشتے، اور اسی طریقے سے ایک ہوتے ہیں رضاعت کے رشتے. رضاعت کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی یہاں سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے. آپ ہینڈ ریز کریں گے. رضاعت کسے کہتے ہیں؟ اینی ون ہو وانٹ ٹو ٹیل می؟ عائشہ، جاوید. سر جنہوں نے مطلب جنہیں ایک ہی مدر نے فیڈ کیا ہو. ٹھیک ہے جی. عبدالرافع، حافظ عبدالرافع. سر اب جیسے کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس کو اس کی والدہ نے بھی فیڈ کروایا، والدہ کی بہن نے بھی فیڈ کروایا، چلیں، یا کوئی دائی ہے تو اس دائی نے بھی فیڈ کرایا. اوکے ہو گیا، اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. فیڈنگ کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے تھوڑا سوچنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 7 رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی 7 رشتے فیڈنگ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یہاں پہ قرآن کریم میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 رشتے ڈسکس کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور مائیں تمہاری، اللاتی وہ جنہوں نے، ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ بھی تم پر حرام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم بعد میں ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، ایسا نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور بہنیں تمہاری جو رضاعی بہنیں ہیں، یعنی آپ نے ایک دائی سے مثال کے طور پہ فیڈنگ آپ نے کی ہوئی ہے بچپن میں، اسی سے کسی اور لڑکی نے بھی فیڈنگ کی ہوئی ہے. اب یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اصل پرابلم کیا ہے ان کے نکاح کی؟ ایک نہیں ہو سکتا، ایک وجہ بھی ہے نا. وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ جب فیڈنگ کروانی ہوتی ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ عمومی طور پہ پہلے جو ہوتا تھا نا دور، اس میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوتے تھے 6 8 سال 10 سال. تو ان کی سینس کو بنانے کے لیے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ آپس میں یہ رشتہ جو ہے، ریلیشن جو ہے حرام ہے، تو آپ لوگ آپس میں کبھی بھی اس طرح کی بات سوچ نہیں سکتے یا کچھ بھی. اس طریقے سے تربیت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک میرے خیال سے آپ کو کلیئر ہے. اچھا یہاں تک، یہاں پہ میں فل سٹاپ لگاتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ بات بتاتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا رضاعت کے متعلق یہ مسئلہ نازل کیا ہے، اور رضاعت کے متعلق کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5099، 5099 نمبر حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو بھئی رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں. رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی نسب سے کون سے حرام تھے؟ تمہاری مائیں، تو رضائی ماں بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. اچھا نسب سے کون سا رشتہ حرام تھا؟ بناتکم تمہاری بیٹیاں. اچھا یہاں سے رضاعت سے بھی وہ تمہاری رضائی مثال کے طور پر کسی بھی لحاظ سے، یہاں پہ تو بنتی نہیں ہے نا، بہرحال وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے بیٹیوں کے لحاظ سے بھی. وَأَخَوَاتُكُم بہنوں کے لحاظ سے بھی، تمہاری اگر کوئی رضائی بہن ہے تو وہ بھی تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. وَأَمَّاتُكُم تمہاری کوئی پھوپھی ہے، بے شک وہ رضائی پھوپھی کیوں نہیں ہے، تب بھی اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رشتہ کرنا حرام ہو جاتا ہے. وَخَالَاتُكُم تمہاری خالائیں جو رضائی خالہ بھی ہے تب بھی رشتہ حرام ہو جاتا ہے. وَبَنَاتُ الْأَخِي تمہارے بھائی کی بیٹیاں، رضائی بھائی کی بیٹیاں، رضائی بھائی کی بیٹیاں تب بھی حرام، رضائی بہن کی بیٹیاں تب بھی حرام. تو یہ چیز ہے اصل میں.
یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں، وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو یہ 7 اور 7 14 یہ رشتے ہو گئے، نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگرچہ 2 ڈسکس ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمْ، مجھے یار ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ یار یہ آپ کا جو ہے نا جس کو ہم کرسر بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں یار یہ آپ کا وائٹ کلر کا ہے، اس کو آپ بلیک کلر کا کریں تاکہ نا صحیح دکھے مجھے ہمیں سنتے ہوئے نا. تو یہ انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا آج کل بیٹھ کے، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے یہاں پہ نا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ مائیں رضائی اور بہنیں رضائی، یہ ڈسکس ہوا ہے صرف. آگے چلتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ نے ٹوٹل کتنے ہو گئے آپ کے 15 رشتے میں گنوا چکا ہوں. کسی کو نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اینڈ میں پوچھ لیتا ہوں، اینڈ میں آپ ذہن میں رکھیے گا، میں بتا دیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا دوبارہ. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ 15 رشتے کے بعد میں آپ کو 16واں رشتہ بتا رہا ہوں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پہ حرام ہیں. یعنی جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے ان عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بیویوں کی ماؤں کو کہتے ہیں میرے خیال سے ساس، تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی صورت میں، خواہ جماع سے پہلے طلاق ہو یا فوت ہو جائے تب بھی نکاح نہیں ہوگا ان کے ساتھ نا. ایک دفعہ آپ کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا، اب آپ قربت میں گئے نہیں گئے، ٹھیک ہے، صحبت ہوئی نہیں ہوئی، آپ نے طلاق دے دی یا وہ عورت فوت ہو گئی، اس کی ماں سے پھر بھی نکاح نہیں ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی جو ہے ان سے نکاح نہیں ہے. یہ آپ کا ہو گیا 16واں رشتہ. بیویوں کی ماؤں میں بیویوں کی نانی اور دادی بھی شامل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بیویوں کی ماؤں میں دیکھو نا، ایک آپ کی بیوی ہے اس کی ماں ہے، وہ حرام ہے اگر، تو اس کی ماں حرام، وہ تو obvious حرام ہوگی نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بلولا حرام. یہ چیز ہے اصل میں. آگے چلتے ہیں. 17واں رشتہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي وُجُورِكُمْ، اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں. یعنی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی بیوی کی جو شادی ہے وہ کہیں اور ہوئی تھی، وہاں سے طلاق ہوئی یا خامند فوت ہو گیا، اب آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب وہ اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی موجود ہے، آپ نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ، بعد میں آپ کہیں جی میں اس کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کر لوں، ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ایک طریقے سے پاسبل ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللاتي دخلتم بہن، یعنی آپ نے ان سے صحبت جو ہے نا وہ اگر کر لی ہے تو اب آپ ان کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اگر آپ جو ہے وہ صحبت نہیں کر چکے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی یہ بات ہے اس طرح کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے نکاح کیا کسی عورت سے، لیکن آپ نے صحبت نہیں کی، قربت میں نہیں گئے، آپ نے طلاق دے دی، اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ صحبت کر چکے ہیں، بیویوں سے ملاقات کر چکے ہیں، لیکن اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں، اس کو طلاق دے کے یا اس ٹائپ سے کوئی چیز، تو وہ پھر جائز نہیں ہے. یہ چیز یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 17ویں نمبر پہ ڈسکس ہوئی ہے کہ بیوی کے دوسرے خاوند سے جو بیٹی ہو نا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بشرط یہ کہ آپ نے اپنی اس بیوی سے ابھی جمع نہ کیا ہو. اگر جمع نہیں کیا تو جائز ہے، اگر کر لیا تو جائز نہیں ہے. تو یہ اس کی کیا حکمت ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں. یہ سارے جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں ان کی حکمتیں بھی ہیں نا اپنے اندر. تو یہ سارے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکمت کا ہمیں علم دے بھی دیا ہے، کچھ کا نہیں بھی دیا، تو جتنا کو دیا ہے اس کو تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ ہو گیا 17واں نمبر. اب آتے ہیں 18ویں نمبر رشتے پہ جو حرام ہے، جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وہ ہے وحلائل، اور بیویاں، ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، الذین، وہ جو من اصلابکم، تمہاری پشتوں سے ہیں، تمہارے اپنے ذاتی سلبی بیٹے جو ہیں. منہ بولے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ منہ بولے بیٹے کو کہا جائے وہ پتہ نہیں بیٹا بناتے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری پشتوں سے جو بیٹا ہے. ٹھیک ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ صلب کا معنی پشت. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جو اپنے بیٹے ہیں نا ان کی جو بیویاں ہیں، تم کو جو ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے گا نہیں ہو سکتا.
یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تربیت ہے انسان کی، کہ انسان کو پتہ ہے کہ اس کی بہو جو ہے اس کی گھر ہے، وہ کس نگاہ سے اور اس طرح کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر وہ اس کو سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ رشتہ حرام ہے، معاملہ حرام ہے، تو وہ ساری شرم و حیا اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یہ بھی رشتہ کیا ہے؟ حرام، یعنی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے وہ پہلے پچھلی یاد میں پڑھا نا کہ باپ کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگلا 18 تو ہو گیا نا، 19واں یہ ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، کہ تم جو ہے نا دو بہنوں کو، ایک ہی بندہ کہے جی میں نے دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، دونوں آپس میں بہنیں ہیں تو دونوں بہنوں کے ساتھ نکاح ہو جائے اکٹھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دو بہنیں ایک بندے کے نکاح میں بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے ساتھ ہوا پہلے، وہ بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بیٹی کا نکاح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ دونوں کا بیک وقت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ بھئی دو بہنوں کا نکاح جو ہے بیک وقت ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے کہ پہلی بہن یا تو اس سے طلاق دے دی جائے یا وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، یہی دو حل ہیں اور کوئی حل نہیں ہے، بیک وقت نہیں اکٹھا ہو سکتا۔ تو یہ ہو گیا آپ کا 19واں رشتہ جو میں نے آپ کو بتایا، جو جس سے نکاح حرام ہے کہ آپ دو عورتوں کو، دو بہنوں کو آپس میں اکٹھا کر لیں۔ یہیں پہ 20واں چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ تو صرف دو بہنوں کا ڈسکس ہوا ہے نا کہ ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، حدیث مبارکہ میں تھوڑی ایک اور وضاحت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے اور حدیث نمبر 5109 ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، کوئی بھی شخص جو ہے پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا نہ کرے، پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا ایک بندے کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس سے آپ نے نکاح کیا ہے، اب آپ کہو کہ اس کی ایک پھپھو ہے، اس کے ساتھ بھی میں نکاح کر لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھتیجی اور پھوپھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بھتیجی کسے کہتے ہیں؟ بھتیجی کہتے ہیں جو آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، تو اب اس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، بھائی کی بیٹی کے ساتھ اس طریقے سے نہیں میں کہہ رہا کہ وہ بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو اوپر ہی منع ہو گیا نا۔ میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی نکاح کیا کسی کے ساتھ اور اس کی ہی پھوپھی کے ساتھ جا کے نکاح کر لیں دوسرا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہو گیا آپ کا جو ہے نا وہ ایسا سمجھ لیں کہ 20واں رشتہ جو میں نے بتایا۔ 21واں یہ ہے کہ اللہ کے وسلم نے خالہ اور بھانجی کے ساتھ بھی نکاح منع کیا ہے کہ بیک وقت خالہ اور بھانجی کو ایک بندے کے نکاح میں اکٹھا کر دیا جائے، تو ایسا بھی پاسبل نہیں ہے۔ اور 22ویں نمبر پہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ 21 ہو گئے، 22ویں نمبر پہ یہ آیت تو کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ وان تجمعوا بین الاختین، کہ آپ جو ہے وہ جمع کریں دو بہنوں کو، الا ما قد سلف۔ دیکھو بھائی جو پہلے جمع ہو گیا نا اب ٹھیک ہے، اب یہ حکم نازل ہوا، اس کے بعد جمع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے تقریباً 21 رشتے پڑھ لیے ہیں جن سے مرد حضرات کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے مرد حضرات کا نہیں ہو سکتا تو عورتوں کا بھی تو نہیں ہوگا نا، مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اس مرد کے ساتھ بھی تو نہیں کرے گی نا، کرنا تو عورت بندے نے مرد نے عورت کے ساتھ کرنا ہے، تو عورت نے مرد کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو obvious بات ہے دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جب آپ ایسی کنڈیشن دیکھیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پہ ایک کنڈیشن جو اگلی آیت مبارکہ میں موجود ہے، شاید کوئی ایک آدھی اور بھی چیز ہو، لیکن میرے علم میں جتنی ابھی جلدی میں نے دیکھ سکا ہوں میں آپ کو بتا دی ہے۔ یہ تو ہوگی نا آپ کے 21 ہوگی، تو 22ویں نا اگلی آیت میں ہے جب آپ شروع کریں گے، وہ میں بتا دیتا ہوں، ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ لکھ لیں، وہ ہم انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں سے بعد میں پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کر لے کوئی بندہ، یعنی کوئی عورت پہلے شادی شدہ ہے، ابھی کسی کے ساتھ اس کی نکاح ہوا پڑا ہے، وہ نکاح کے اوپر نکاح کر دے کوئی بندہ دوسرا، وہ کہے میرا، ایک بندہ آ کے دعویٰ کرے وہ کہ میری بیوی ہے، دوسرا کہ نہیں میری بیوی ہے، تو اس طرح کا پرابلم جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی ایک ٹائم میں ایک کی ہو سکتی ہے، دو کی نہیں ہو سکتی، تو یہ چیز بھی ہے، وہ پھر اگلی آیت میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 22 میں نے آپ کو رشتے گنوائے ہیں
کہ 22 کے 22 رشتے جو ہیں وہ حرام ہیں، یہاں پہ نکاح انسان کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز تھوڑی سی میں درمیان میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات ہوئی ہے اسی آیت میں اوپر کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اچھا، اب دودھ پلانے سے ریلیٹڈ جو ہے نا تھوڑا سا بندے کو پتہ ہونا چاہیے میرے خیال سے، وہ یہ ہے کہ سوال ایک ذہن میں بنتا ہے، چلے آپ سے میں جواب لیتا ہوں. ایک ہوتا ہے فیڈنگ کروانا بچپن میں، اور ایک ہوتا ہے کہ فیڈنگ جو ہے وہ بچپنے سے تھوڑا بڑی عمر میں کروائی گئی ہے. تو کیا وہی حکم ہے، یعنی وہ اس کی رضائی والدہ بن سکتی ہے اس طریقے سے؟ کسی کے ذہن میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہو، کوئی بتانا چاہے. دیکھیں، فیڈنگ کروانا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں کسی کو فیڈنگ کروائی ہے، وہ اس کی رضائی والدہ بن گئی، لیکن تھوڑی سی بڑی عمر میں کروا دی، مثال کو 10 سال کی عمر میں یا کسی بھی لحاظ سے فیڈنگ کروا دی گئی ہے کسی بھی طریقے سے. ایک تو ضروری نہیں ہے کہ فیڈنگ کا ایک ہی میتھڈ ہو سکتا ہے، فیڈنگ کسی بھی طریقے سے کروا دی گئی ہے، تو اس میں کیا وہ اس کی رضائی والدہ بن جاتی ہے یا نہیں بنتی؟ یہ ایک پرابلم ہے، ایشو ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے. چلیں میں بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہے، سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے استدلال کیا تھا، بڑا زبردست استدلال کیا تھا. اور ایک دفعہ میں تو وہ آیت پڑھ رہا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ میں نے بک رکھی ہوئی ہے، ایک منٹ رکے. وہ آیت ہے نا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ والدین کے لیے کہ اگر کوئی دودھ پلانا چاہتا ہے نا اپنے بچوں کو، تو وہ 2 سال کی عمر تک دودھ پلائیں، اور اس طریقے سے وہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا تھا کہ جو رضاعت ہوتی ہے نا یہ بچپنے میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی جو نا وہ بڑا ہو کے اس کو اگر فیڈنگ کروا دی جائے یا اس کو دودھ مل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اس کی والدہ بن جاتی ہے، اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے. تو فیڈنگ جو ہے نا، رضاعت جو ہے وہ بچپن میں ہی ہوتی ہے، 2 سال سے پہلے ہی. اور پھر یہ ایک اور پرابلم بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے فیڈنگ کروا دی، مثال کے طور پر دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، اور اس کی والدہ کہیں گئی ہوئی ہے اور کسی نے دوسرے نے فیڈنگ کروا دی اس بچے کو، تو کیا وہ اس کی والدہ بن جائے گی، رضائی والدہ بن جائے گی؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے، ایشو ہے، مائنڈ میں ہو سکتا ہے کویسچن رائز ہو. تو یہ اس میں بھی ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں بھی یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ فیڈنگ کروائیں ہو تو وہ آپ کی رضائی والدہ یا وہ آپ کا بچہ بن جاتا ہے، بیٹا بن گیا، ٹھیک ہے، رضائی بیٹا بن گیا. تو اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نا صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 1450 نمبر پہ، 1451 نمبر پہ، کہ دیکھو بھئی 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا حرمت کا باعث نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ویوز ہیں علماء اکرام کے، کوئی 5 دفعہ کا قائل ہے، کوئی 10 دفعہ کا قائل ہے، کوئی 8 دفعہ کا قائل ہے. تو مطلب ایسے سمجھ لیں کہ اتنی کو فیڈنگ کروائی ہو کسی نے کہ جس کو فیڈنگ کہتے ہیں کہ بھئی 2 4 5 دفعہ اسی مقصد سے جو ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے اور رضاعت ہو جاتی ہے کہ بھئی اب جو ہے نا یہ اس کی رضائی والدہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ 1 2 اہم امپورٹنٹ میرے خیال سے ایشو تھے جس کا پتہ ہونا آپ سب لوگوں کو اس ایج میں ضروری ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کو آج والا سبق کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں 1 دفعہ جو ہے نا یہ رشتے 1 دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں.